دو جنتیں ہیں، دو باغ، دو جنتیں ہیں اس کے لیے۔ آج خوف خدا کا ڈھڈورا تو ہر کوئی پیٹتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ آپ یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا خشیت الہی ہے آپ کے سینوں میں؟ کیا رضا الہی مقصود ہے آپ کو؟ ہے؟ تو جس سے بھی پوچھو گے خوف خدا کے تعلق سے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ میں بھی خوف خدا رکھتا ہوں، مجھے بھی اللہ کا ڈر ہے، مجھے بھی اللہ کا خوف ہے۔ یہ کس طرح کا ڈر کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے؟ یہ کیسا ڈر کہ مسجدوں سے دور ہے؟ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی صدائیں مؤذن بلند کر رہا ہے، لیکن اے مسلمان تو کیسا خشیت الہی رکھتا ہے کہ تیرا دل اللہ کی عبادت کی جانب مائل نہیں، اللہ کی گھر کی جانب تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دنیا دار جب تجھے بلائے تو بھاگا بھاگا چلا جاتا ہے، نہ رات کی تاریکی دیکھتا ہے، نہ دن کے اجالے کی تمازت دیکھتا ہے، دھوپ چاہے جتنی تیزی کے ساتھ ہو۔ آج اس مئی کے مہینے میں جس طرح سے دھوپ کی تمازت اور تیزی ہے، سختی ہے، اسے بھی تو جھیلتے ہوئے دنیا دار کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ پروردگار تجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اپنے بندے کے ذریعے سے اذان کی شکل میں تجھے بلا رہا ہے۔ اے میرا بندہ، تو تھک گیا ہے کاروباری زندگی میں، آ کر کے میری بارگاہ میں سربا سجود ہو جا تاکہ تجھے سکون عطا فرما دوں، تجھے قرار عطا فرما دوں، تجھے مجھ سے ملنے کا موقع فراہم ہو جائے۔ یاد رکھو، لوگوں سے ملنے کے لیے ایک وقت ہوا کرتے ہیں، ہر بڑے آدمی سے ہر وقت آپ مل نہیں سکتے ہیں، ان کے ملنے کے اوقات متعین ہیں، انہی وقتوں میں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ رات ہو گئی، بہت زیادہ سونے کا وقت ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، صاحب سے ملنا ہے تو آپ مل نہیں سکتے، لیکن قربان جاؤ خدا کی رحمت پر، اس کے فضل و احسان پر، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، یہ بندہ جب مچلتا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں تو وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میری رحمت کے دروازے تو تمہارے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، جس وقت مجھے یاد کرو، ہر وقت میں تمہاری فریاد سننے کے لیے آتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس وقت پروردگار کو یاد کرو۔ آج ہم ایک صاحب مزار، صاحب عرس کی محفل میں حاضر ہیں، یہ خشیت الہی کا ہی نتیجہ رہا ہوگا، اور ہے، میں تو جانتا نہیں آپ کے تعلق سے، اس لیے آپ کے بارے میں بہت زیادہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کا علم نہ ہو تو فرضی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے، جی بے سر پیر کی گفتگو اچھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بھانو بھائی نے بتایا، میں نے پوچھا یہ مزار کب سے ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں، تو اتنا تو مجھے ضرور کہنے نہیں دیا جائے کہ آج دیکھو کہ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں کب سے مزار ہے، لیکن عرس آج بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ماشاءاللہ۔ آج بھی عرس ہو رہا ہے، یادیں منائی جا رہی ہیں، اپنے اپنے انداز میں لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بے شک لوگوں کے معمولات پر ہمیں کوئی کلام نہیں۔ انسان جس طبیعت اور جس فکر کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنی طبیعت اور فکر کے مطابق، ذہن و فکر کے مطابق، خیالات کے مطابق وہ یادیں مناتا ہے۔
جس قدر وہ پہچانتا ہے، جس قدر اسے دین کی سوجھ بوجھ ہوا کرتی ہے، اس طرح سے وہ یادیں مناتا ہے۔ یاد رکھو، خوف خدا نہ ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف ہے دینی ماحول۔ اس وقت ملک کے حالات کتنے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لاکھوں لاکھ مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ غیروں سے سنبندھ صرف فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہے ان کا، جسمانی سنبندھ نہیں ہے، بلکہ وہ رشتے میں جڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ یہ وقت کا المیہ ہے۔ مصطفیٰ نگر بڑھئی پوروا اور قرب و جوار سے دور دراز سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ کو ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں، کب تک تم سوئے رہو گے خواب غفلت؟ کب تک پڑے رہو گے جو ہی؟ اب تمہیں جگانے والا کوئی نہیں آئے گا، تمہیں جگانے والے یہی رسول اللہ کے علماء اور رسول اللہ کے نائب و وارث یہ جگا رہے ہیں تمہیں، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت کارے رما بدل ڈالو، تھک چکے ہیں لوگ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خوف الہی سینوں میں نہیں ہے، اس لیے ہر کسی سے ہم ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں جس دن ہمارے سینوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا، اس دن ہمیں کسی کی طاقت، کسی کی حکومت، کسی کے اقتدار کا خوف ہمارے سینوں میں نہ ہوگا۔ ہم جب ایک بادہور شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو پوری دنیا ہمارے زیر قدم ہو جائے گی۔ جب ہم خوف خدا رکھتے تھے، کم تعداد میں تھے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی، کہتے ہمارے اندر کوئی قائد نہیں ہے، قائد کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہی درمیان بیٹھنے والے لوگوں ہی میں سے کسی کو وقت کی قیادت کرنی ہوگی، کسی کو علم لے کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ وقت کی یہ ضرورت ہے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو، ہر انسان اپنے آپ کو سمجھا لے، ہر انسان اپنا گھر سدھار لے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا سماج سدھر جائے گا، پورا ملک سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ جتنے لوگ آئے ہو آپ سب، آپ بتاؤ، اب یہ ہوتا ہے معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، بڑی بے حیائی ہے، بڑی بدعملی ہے، بے راہ رہی ہے، بدعنوانی ہے، کیا کیا آداب و القاب سے لوگ کہتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو، ہم کہتے ہیں پورے گاؤں کے لوگ اگر یہاں آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، گاؤں کا ہر شخص، محفل میں آنے والا ہر آدمی یہ عہد کر لے کہ ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ بولو، ہر آدمی یہ عہد کرے، دوسرے کی فکر چھوڑو، اور پڑوسی کی فکر چھوڑو، رشتہ دار کی فکر چھوڑو، عزیز و اقارب کی فکر چھوڑو، ہر آدمی اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ ہم کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ بتاؤ گاؤں میں کوئی ایسا گھر بچے گا جس کے گھر میں اصلاح نہ ہو؟ بولو، کسی کے گھر سے کوئی بیٹی بھاگ کر کے کسی غیر کے ہاتھ میں جائے گی؟ جائے گی؟ یہ بے راہ روی جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے، پائی جائے گی؟ یہ سب خوف خدا نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، بچے کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، رات کی تاریکی میں وہ کیا کر رہے ہیں، دن کے اجالے میں وہ کیا کوئی کھلا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے موبائل فون دے دیے، سمجھیے کہ وہ سمجھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حیثیت بنا دیا۔ ہمارا لڑکا اور وہ 5ویں اور 6ٹھی کلاس میں اگر پہنچ گیا اور تھوڑا بہت پڑھنے میں ہوشیار ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس پورے گاؤں میں جتنے پڑھے لکھے ہیں سب کو ہیٹ کر ڈالے گا، اس سے زیادہ جانکار کوئی نہیں۔ یہ تو سوچ بنتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہائی اسکول اور انٹر تک کی یہ بنیادی تعلیم ہے، اس کے معنی کچھ نہیں ہے۔
ہائی اسکول اور انٹر یہ تو بنیادی تعلیم ہے، یہ تو بنیاد ہے، اس کے اوپر ڈھانچہ کھڑا ہوگا، اسٹرکچر ہوگا، اس کے اوپر عمارت تعمیر ہوگی، وہ عمارت بی اے بی ایس سی بی کام بی اے بی سی اے بیومس ایم بی بی ایس وغیرہ کی شکل میں ہوگی۔ جب آپ کا بیٹا وقت کا عالم دین بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، قاری قرآن بنے گا، آپ ہی کا بیٹا اچھا ماسٹر بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، آپ ہی کا بیٹا اچھا آئی پی ایس بنے گا، آئی ایس بنے گا، اچھا آئی ایف ایس بنے گا، تو انشاءاللہ پھر دیکھنا وہ وقت کیسا ہوگا، وقت وہ ایسا وقت ہوگا کہ دنیا تمہارے زیر قدم ہوگی۔ آج ہر جگہ رونا رو رہے ہیں، ہماری کہیں سنوائی نہیں ہے، میڈیا میں سنوائی نہیں ہے تو فلاں شعبے میں سنوائی نہیں تو فلاں وبھاگ میں سنوائی نہیں۔ ارے کسی وبھاگ میں آپ نے اپنے آدمی کو بھیجا ہے جہاں آپ کی سنوائی نہیں ہے؟ پہلے تو اپنے لوگوں کو اس طرح سے تیار کرو کہ ملک کا کوئی بھی شعبہ آپ کی اولادوں سے خالی نہ ہو۔ جس دن آپ کے شہزادے، آپ کی اولادیں تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ بن کر کے وہ ہر شعبے میں اپنے قوم کی اور ملک کی قیادت کریں گے، انشاءاللہ اس وقت آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور دین کی تعلیم مضبوطی کے ساتھ دلاؤ۔ یہ عہد کرو، امین ملت کے قول پر عمل کرو کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ تعلیم ہی کی بنیاد پر تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر افضل بنا دیا، فرشتوں پر فوقیت دے گئی، تعلیم ہی کی بنیاد پر۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی تفسیر مفسرین امت فرماتے ہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم، اور وہ 7 لاکھ زبانوں کا علم مفسرین امت فرماتے ہیں ابتدائے دنیا سے لے کر کے انتہائی دنیا تک جتنی زبان بولی جائے گی ان تمام زبانوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ تو ہم جو بھی علم حاصل کریں وہ سب آدم علیہ السلام کی میراث ہے، ہمیں وہ چیز میراث میں ملی ہے، کوئی علم ناجائز و حرام نہیں ہے۔ جس علم کی ضرورت ہو اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سینوں میں خوف خدا پیدا، کیا خشیت الہی یہی ہے؟ کل لوگوں کی مدد کرنے کے لیے راستے تلاشے جاتے تھے، نکالے جاتے تھے کہ فلاں شخص پریشان حال ہے، اس کی مدد کیسے کی جائے، سامنے سے کی جائے تو کہیں ناراض نہ ہو۔ آپ لوگ جانتے ہیں 40 سال پہلے مڑ کر کے دیکھیے، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں 30 سال مڑ کر کے دیکھیے، بمبئی دلی سعودیہ جب کوئی بندہ جاتا تھا کمانے کے لیے تو گاؤں کا ہر شخص جو ہے بھیگی پلکوں کے ساتھ مجھے رخصت کرتا تھا، محبت کے ساتھ بھیجتا تھا، اور وہ آتا تھا تو لوگوں سے محبت کے ساتھ ملتا تھا۔ آج محبت کی جگہ مطلب نے لے لیا، آج کوئی محبت سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، راستے سے کنکر اور پتھر اور ہر وہ تکلیف دینے والی چیز جو جانے والوں کو تکلیف پہنچائے، راہگیر کو تکلیف پہنچائے، اسے ہٹا دو تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیا مسلمانوں آپ کا عمل اس پر ہے؟ کیا اس پر عمل ہے؟ کنکر پتھر اور ہر تکلیف دینے والی اشیاء کو ہم اگر ہٹا دیں تو صدقے کا ثواب۔ آج تو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے تلاشے جا رہے ہیں، راستے تلاشے جا رہے ہیں، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کیسے لوگوں کو پھنسا جائے، کیسے پریشان کیا جائے۔ مومن سے مسکرا کر ملنا بھی عبادت ہے، سبحان۔ مومن سے بولو مسکرا کے ملنا بھی عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خشیت الہی سینوں میں پیدا کرو، جب تمہیں حقوق اللہ کا خیال ہوگا، اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں ہوگی تو یقیناً تم اوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہوئے دکھائے گا۔ خشیت الہی کا نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری قوم بے روی کی شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ ایک نوجوان ایسا ہے مدینہ کا، توجہ چاہوں گا آپ تمامی حضرات، مدینہ کا نوجوان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کر عرض کیا امیر المومنین
ایک ایسے نوجوان کا آج انتقال ہوا مدینہ میں جو خوف خدا رکھنے والا تھا، خوف خدا رکھنے والا تھا، حضرت عمر نے تو آپ نے فرمایا بتاؤ معاملہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ حضور ایسا نوجوان تھا جو اکیلا نوجوان تھا اور کوئی بھائی بہن نہیں اس کے، ایک بوڑھا باپ اس کے گھر میں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا خوف اس کے سینوں میں اس قدر تھا کہ اس کی نگاہیں نیچی کے علاوہ کبھی اونچی نہیں تھی، کبھی وہ سر اٹھا کے نہ چلا، سر جھکا کے چلا کرتا تھا، جب بھی چلتا تھا سر جھکا کے چلتا تھا، سر اٹھا کے نہیں چلتا تھا۔ اور ایک بدکار عورت نے اس کو اپنا نشانہ بنانا چاہا تو خشیت الہی میں اس نے اپنی جان دے دی۔ اللہ کا خوف اس پر اس قدر طاری ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر نے سنا لوگ بیان کر رہے ہیں تو اور بتاؤ اس کے بارے میں، تو مکمل واقعہ اس نوجوان کا آپ کے دربار میں بیان کیا گیا کہ حضور وہ ایسا نوجوان ہے، ایسا نوجوان تھا، جب انتقال کر گیا تو تھا، ایسا نوجوان تھا جو خشیت الہی سے ہر وقت کانپتا رہتا تھا، لرزتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا اللہ کی یاد، اللہ کے خوف میں۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، نمازوں کا پابند تھا، ہر جگہ نماز پڑھنے کا ایک ٹائم ٹیبل متعین ہے کہ نہیں ہے، ایک وقت متعین ہے۔ اس نوجوان کے گھر کے پاس جو مسجد تھی قریب میں، اس کا بھی ایک وقت متعین تھا نمازوں کا، نمازوں کے وقت میں وہ مسجد میں جایا کرتا تھا۔ جس راستے سے وہ نوجوان نکلتا تھا اسی راستے پر مسجد سے پہلے ایک حسین و جمیل بدکار عورت رہا کرتی، بہت ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اور نوجوان بھی بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت، لیکن یہ نوجوان ایسا نوجوان تھا کہ نگاہیں یہ گھر کے دروازے سے جب نکلتا تو سر جھکا لیتا، نگاہیں نیچی رہتی، اور جب سر اٹھاتا تھا تو مسجد کے دروازے کو اٹھایا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں دیکھتا، صرف اور صرف آگے اور نیچے دیکھے دیکھے وہ چلا جاتا تھا۔ اور یہی میرے آقا کی حدیث بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چلو تو نگاہیں جھکا کر کے چلو، ماشاء چلو تو نگاہیں جھکا کر کے چلو۔ آگے کیا ہوا کہ حضور بہت پاکیزہ نوجوان، اس کا ایک بوڑھا باپ جو لاٹھی کے سہارے چلا کرتا تھا، اس کے گھر میں کوئی اور نہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، روزانہ آتا تھا معمول کے مطابق، اس دن بھی آیا جس دن حادثہ ہونا تھا اس کے ساتھ۔ عورت کئی دنوں سے تلاش میں تھی کہ کیسے اس کو اپنے جال میں پھانسیں، اس کو آخر وقت مل ہی گیا۔ اس نے تدبیر سوچ لی کہ عشاء کی نماز کے بعد عموماً لوگ سو جاتے ہیں، پہلے زمانے میں عشاء پڑھ کر کے لوگ سو جاتے تھے، آج کی طرح نہیں ہے کہ 12-1 بجے رات تک آپ جگتے ہیں اور فجر میں آپ سو جاتے ہیں۔ وہ عشاء پڑھ کر کے سو جاتے تھے اور اس کے بعد میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور فجر میں وہ رہا کرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ 12-1 بجے تک جاگو، 2 بجے تک، اور جب نماز کا وقت آئے تو سو جاؤ، ایسا نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا یہ عشاء کے بعد کا وقت بہتر رہے گا، تو عشاء کے بعد کا وقت اس نے متعین کیا۔ یہ نوجوان نکلے گا تو کسی مسئلہ مسائل کے بہانے اس کو میں اپنے گھر میں بلا لوں گا۔ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر کے سب سے آخر میں نکلتا تھا، جب لوگ چلے جاتے تھے، اور ادو وظائف سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھی دروازے سے باہر نکلا، یہ اکیلا نوجوان رہ گیا تھا، سارے لوگ چلے گئے تھے۔ جب آیا اور اسی گھر کے دروازے کے پاس جب پہنچا جس گھر میں وہ حسین و جمیل طوائف بدکار اور رہا کرتی، اس نے کہا وہ نوجوان نکل کر کے کہا نوجوان ایک مسئلہ ہے، تم اس کی وضاحت کرتے ہوئے چلے جاؤ، اس کا جواب دے دو، مسئلے کا حل فرما دو۔ کہا بتا کیا مسئلہ ہے؟ سر اٹھا نہیں رہا نوجوان، سر جھکائے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، نگاہیں نیچی کر کے سر جھکا کر کے کہتا ہے بول کیا مسئلے ہیں؟ کہا یہی یہاں نہیں بتاؤں گی، اور قریب آئیے۔ نوجوان اور قریب گیا، کہا یہاں بھی نہیں بتاؤں گی، اور قریب آئیے۔ دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہو گئی عورت، کہا اندر آ جاؤ، یہاں میں بتاؤں گی۔
یہ راز کی بات ہے۔ نوجوان نے کہا بتا کیا معاملہ ہے؟ جب نوجوان داخل ہوا گھر کے اندر، اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند، نوجوانوں دھیان سے سنو، دروازہ بند کر لیا اور کہا سنو، کوئی مسئلہ وسلہ نہیں ہے، ہم نے تم کو بلایا صرف اس لیے ہے کہ تم میرے ساتھ قربت کرو۔ نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا تیرے دل میں خوف خدا نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے؟ تو ذرا اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، میں اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے کہا یہ بہانہ بازی نہیں چلے گی، تم کو ہم سے قریبی ہونا ہوگا۔ نوجوان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اللہ نے منع فرمایا ہے اور سخت وعید ہے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت نے زبردستی کرنا شروع کیا، پکڑ کر کے نوجوان کو اپنی جانب گھسیٹا، کھینچا۔ خشیت الہی اس نوجوان کو اوپر اس قدر طاری ہوئی، اللہ کے خوف سے اس کا جسم اس قدر لرزنے لگا، کانپنے لگا کہ کانپتے کانپتے وہ گش کھا کر کے زمین پر گر گیا۔ اللہ! اور جب گرا تو بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس عورت نے دیکھا یہ تو غضب ہو گیا، میں تو اندر لائی تھی اس لیے کہ اس سے اپنی خواہش پوری کروں گی، یہ تو الٹا ہوا جا رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں کو، جسم کو ہاتھ لگایا اور دیکھا کہ نوجوان کا بدن ٹھنڈا ہو رہا، کہا یہ تو غضب ہو جائے گا، اگر یہ نوجوان مر گیا تو عمر کی عدالت سے نہ بچ سکوں گی، عمر کی عدالت سے نہ بچ سکوں گی۔ وہ حضرت عمر ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اس طرح آپ کا انصاف تھا۔ تبھی تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کو اور عمر امیر المومنین عمر فاروق جیسا عمر مل جائے تو پوری دنیا سے بدامنی ختم ہو جائے اور شانتی کا ماحول۔ بے شک اگر عمر جیسا انسان آ جائے، انہوں نے کہا تھا گاندھی جی نے، وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اس عورت نے کہا غضب ہو جائے گا۔ اس نے فوراً تدبیر نکالی اور کسی طرح سے کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے مسجد سے جو راستہ اس نوجوان کے گھر کی جانب جاتا تھا، اس نوجوان کو اس راستے پہ نہ ڈال کر کے بلکہ دوسرے راستے پہ لے جا کے ڈال دیا۔ بے ہوشی کی حالت میں نوجوان پڑا ہوا ہے، ادھر گھر میں بوڑھا باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا لگتے جگر کہاں چلا گیا، اتنا وقت گزر گیا ابھی تک نہ آیا، میرا شہزادہ کہاں چلا گیا؟ وہ عشاء کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو اتنے بجے آ جاتا تھا، اتنا وقت گزر گیا ابھی تک نہیں آیا، میرے شہزادے کو کیا ہو گیا ہے؟ بے قراری بے چینی بڑھتی رہی اور وقت گزرا اور رات گزری، بوڑھے باپ کو قرار نہ آ رہا تھا، سکون نہ مل پا رہا تھا۔ اس نے دیکھا اب بھی میرا شہزادہ نہیں آیا، بے قراری جب بڑھی تو لاٹھی کے سہارے سے وہ باہر نکلا، آواز لگانا شروع کر دیا، اے لوگو تم جانتے ہو میرا لگتے جگر بھی نماز پڑھنے جاتا تھا، عشاء کی نماز آج پڑھنے گیا واپس نہیں آیا، سارے لوگ پڑھ کر کے گھروں کو چلے گئے، میرا شہزادہ بھی نماز عشاء پڑھ کر کے اتنے بجے آ جاتا تھا، آج اتنا وقت گزر گیا ابھی بھی نہیں آیا، اے لوگوں بتاؤ کسی نے میرے لگتے جگر کو دیکھا ہے؟ کسی نے میرے شہزادے کو دیکھا ہے؟ آواز لگاتا ہوا وہ بوڑھا باپ مسجد کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھولا، اسے لگا کہ ہو سکتا ہے شہزادہ اندر کچھ پڑھ رہا ہو اور ادو ازائی میں مشغول ہو، جا کر کے دیکھا تو مسجد خالی ملی، نوجوان نہ ملا، بے قراری اور بڑھی، اور بے قراری جب اس قدر بڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بوڑھا باپ رونے لگا، رو کر کے وہ فریاد کرنے لگا کہ کہاں گیا وہ میرا لگتے جگر، کہاں گیا وہ میرا نور نظر، جس کے بغیر میں کھاتا نہیں، جس کے بغیر میں پیتا نہیں، جس کو دیکھ کر دیکھے بغیر میں سوتا نہیں۔ آج میرا نوجوان
नौजवान बेटा कहाँ चला गया है। अब लोग जग गए और लोग आए बूढ़े की आहो पुकार सुन करके, आहो पुकार सुन करके आए। कहा क्या हुआ चाचा जान? कहा मेरा नौजवान बेटा गायब हो गया है। सबने तलाशना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते पर लोग पहुंचे जहां पर नौजवान गशी की हालत में पड़ा, बेहोशी का आलम तारी है। पानी के छिड़काव किए गए उसके ऊपर, होश आया, होश में जब आया, आंखें खोली, बाप ने सीने से लगाया, कहा मेरा लट्टे जिगर तू इस हालत में क्यों कर? ये तेरी हालत, ये तेरी कैफियत, तू तो ऐसा न था, तेरे साथ ये कैसे हादिसा पेश आ गया? नौजवान कुछ बताना चाहा, बाप ने कहा बेटा घर चलो। लोगों के सहारे से जब नौजवान घर आया, घर में बैठे, पहुंचाने वाले जब घरों को चले गए, बाप ने कहा बेटा अब तुम अपने सारे वाकयात को मुझे बताओ, आखिर आपके साथ ये मामला कैसे हुआ, तुम इस हालत में वहां क्यों कर पड़े हुए थे? नौजवान ने कहा अब्बू हुजूर मैं मस्जिद के लिए रोजाना जाता था, आज भी गया था। इशा की नमाज पढ़ करके मैं जब बाहर निकला, एक हसीनो जमील औरत जो है मस्जिद के रास्ते पर जो है फला घर के बगल में रहती है, उसने धोखे से मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में कहा एक मसला है, उसका तुम जवाब दे दो, उसका हल तुम मुझे बता दो। मैंने मसला बताने के लिए उसके दरवाजे पर कदम रखा, उसने घर के अंदर बुला लिया और उसने कहा मेरे साथ तुम कुर्बत करो। मैंने कहा यह तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसने जबरदस्ती की तो खशियत इलाही मेरे ऊपर इस कदर तारी हुई, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ और किस हालत में हूँ, मैं कहाँ हूँ किस हालत में हूँ। भानु भाई तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, बिलखुसूस आप लोग मुतवज्जो हो। एक नौजवान ऐसा है जिसे मौका मिल रहा है, जिसे मौका मिल रहा है गुनाह करने का। औरत राजी है, औरत की इच्छा और ख्वाहिश है, उसने इसीलिए नौजवान को बुलाया भी है, लेकिन नौजवान के सीने के अंदर खौफ इलाही देखो कि अल्लाह के खौफ से उसने कहा मैं अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगा। ज़िना इस्लाम में हराम है, इसका मैं इर्तिकाब नहीं कर सकता, और अल्लाह के खौफ से वो बेहोश हो गया और उसी बेहोशी की हालत में, नीम बेहोशी की हालत में उसे घर लाया गया था। बाप से अपना वाकया और माजरा बयान कर रहा है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार अब्बू हुजूर, उसने जब मुझे मेरे साथ ज्यादती और जबरदस्ती करना चाही, मुझे खींचा अपनी जानिब पकड़ करके, तो मैंने एक चीख मारी कि रब्बे ज़ुल जलाल तू ही इज्जत देने वाला है, तू ही जिल्लत देने वाला है। इज्जत और जिल्लत सब तेरे कब्ज़े इख्तियार में है। परवरदिगार तू जानता है कि तेरी खशियत से मैं रोता रहता हूँ, लरसता रहता हूँ, मेरा वजूद तेरे खौफ से कांपता रहता है। अब्बू हुजूर खुदा का खौफ मेरे ऊपर इस कदर तारी हुआ कि मैं गश खा करके जमीन पर गिरा, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। इतना वो बयान करते करते जब इस वाक़े को उसने बयान किया कि औरत ने मुझको खींचा अपनी जानिब कि इस हालत में भी ये मुझसे करीब हो जाए, तो मैंने अपने परवरदिगार को याद किया, और वो बयान करते करते उसको ऊपर तारीख बताती है। उस वक्त अल्लाह का खौफ इस कदर तारी हुआ कि उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज करी, वो इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया, पूरे मदीना में आग की तरह ये बात फैल गई कि आज शहर मदीना में एक खौफ खुदा रखने वाले नौजवान का इंतकाल हुआ है। खौफ खुदा रखने वाले नौजवान का। हज़रत उमर ने जब इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा नौजवान जो अल्लाह का खौफ रखता था और अल्लाह के खौफ में उसकी रूह निकली है, चलो चल करके मैं भी देखता हूँ उसकी कब्र कौन सी है।
لوگ جو جانتے تھے وہ لے کر کے گئے. حضرت امیر المومنین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں. چل کر کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ کون سی قبرستان میں ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور اسی قبرستان میں ہے. کہا اس کی قبر کون سی ہے؟ کہا یہ قبر. توجہ چاہوں گا آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آخری بات، آپ قبر پر کھڑے ہوئے قبر کے پاس، اور تاریخ میں آیا ہے کہ آپ نے کچھ ذکر و اذکار کیے، کچھ اللہ کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد میں اس نوجوان کی قبر کی جانب مخاطب تو تھے ہی، اشارے سے فرماتے ہیں نوجوان تو بتا تیرے ساتھ میں اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تیرے کے تعلق سے تو یہ مشہور ہے تو خوف خدا میں انتقال ہوا ہے، تیری روح خوف خدا میں نکلی ہے، تو تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا حضور میرے ساتھ اللہ نے اچھا معاملہ فرمایا. قبر سے آواز آتی ہے. آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ خوف خدا میں انتقال کرے گا اسے 2 جنتیں عطا کی جائیں گی، 2 باغ عطا کیے جائیں گے. اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اے نوجوان تیری روح جو ہے خوف خدا میں نکلی ہے، کیا اللہ نے تجھے خوف خدا کی بدولت 2 جنتیں عطا فرمائی ہے؟ نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے ہاں ہاں امیر المومنین خوف خدا کی بنیاد پر اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، عرس مقدس، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ. ماشاءاللہ نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس آیت کا میں مصداق بن چکا ہوں، اللہ نے 2 جنتیں ہمیں عطا فرما دی ہے. اے نوجوانوں تم بھی خوف خدا پیدا کرو، اللہ تمہیں بھی 2 جنتیں عطا فرمائے گا. خوف خدا کی ضرورت ہے. جس بھی شخص نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لی، میرے آقا کی حدیث ہے ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا جاتا ہے. اس لیے تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو اور خوف خدا پیدا کرو. خوف خدا کا یہ نتیجہ ہے کہ جو بندے خوف خدا رکھنے والے تھے، بتاؤ 1400 سال گزر گئے آج بھی اس نوجوان کا ذکر ہو رہا ہے. خشیت الہی کی بنیاد پر وہ انسان جو مرتا ہے اللہ کے نام پر، وہ انسان زندہ رہا کرتا ہے، تابندہ رہا کرتا ہے قیامت تک. اس کی بارگاہ سے لوگوں کو فیض ملا کرتی ہے، تو فیض تو ملتے ہی ہیں بزرگوں کے طرف سے. اس لیے خشیت الہی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے. پڑوسی کی فکر چھوڑو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. صاحب مزار کے سامنے یہ محفل لگی ہے، بتاؤ آپ وعدہ کرتے ہو؟ بولو بولو انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ یہ عہد کر کے جاؤ، ابھی علماء بیان فرمائیں گے، خطبہ بیان فرمائیں گے، عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کی تاریخ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں اور توبہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے سچی توبہ کر لیجئے. سچی توبہ اسے کہتے ہیں جس گناہ سے توبہ کیجئے پوری زندگی پھر کبھی وہ گناہ نہ کیجئے. ہر گناہ سے توبہ کر کے آپ حدیث کے مصداق بن جائیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے سینوں میں خدا خوف خدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے ہم سبوں کے سینے کو نبی کی عشق کا مدینہ بنائے. اپنے علماء اور مشائخ، ماں باپ
بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بولنے میں، آپ سب کے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا خامی ہوئی تو اسے پروردگار معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔